اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب یہ دیکھتے ہیں یہ آسمان، جب غور کرتے ہیں زمین پر، جب دن اور رات کا بدلنا، سورج کا گرنا، سورج کا اٹھنا دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خاص اپریشیشن آتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور سائڈ پر لیٹے ہوئے، علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین آسمان کے بارے میں گہرائیوں میں سوچتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف ذکر اور دوسری طرف فکر، اور ذکر دل میں ہوتا ہے اور فکر عقل میں ہوتی ہے۔ قرآن نے دونوں کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے دل پر اثر کرے، اور قرآن کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ میری عقل پر، میری سوچ پر اثر کرے۔ جو میری رائے ہیں وہ کیوں ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں، اور جو میری فیلنگز ہیں، جن چیزوں کی طرف میں مائل ہوں، جن چیزوں کو میں دن بھر یاد رکھتا ہوں، ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، وہ بھی تو ذکر ہی ہے نا۔ اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے یہاں پر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہ بہت گہری بات کہی جا رہی ہے، اور اس کو انٹرنلائز کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ باہر تو تبدیلی دور کی بات ہے، اندر کی تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اتنی گہری بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز میں روتے رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ سجدے میں گرے تو سجدے میں جہاں گرے تھے وہاں پر پوری کیچڑ بننی شروع ہو گئی تھی، اتنے آنسو گر رہے تھے ان کی پوری داڑھی ٹپک رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں اتنی گہری بات کہی جا رہی ہے کہ یہی اصل چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اور جو اس سوچ کے اور اس ذکر کے قابل نہیں رہتا، وہ اپنے دماغ کو اور چیزوں سے بھر دیتا ہے، اور اپنے دل کو اور سوچوں سے اور اذکار سے بھر دیتا ہے، تو پھر ان کے لیے اپنے رب سے کنیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔